الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلے دروس میں گھر سے نکلتے وقت ہم کیا دعا پڑھیں گے اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ گھر سے نکل کر ہم نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا پڑھ کر آنے کا ہے۔ اس سلسلے میں دو روایت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک روایت، ایک حدیث سنن ابی داؤد کی 464 نمبر کی حدیث ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب تاریخ اصبہان کے اندر ذکر کی، 444 نمبر کی حدیث۔ پہلی روایت ہے جس کو روایت کرتے ہیں عبد الملک بن سعید بن سوید، یہ تابعی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دو صحابی، ابو حمید اور ابو اسید الانصاری، یہ دونوں صحابی ہیں، ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو، یعنی جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کر لے اور دروازے تک پہنچے، مسجد کے دروازے تک پہنچے اور مسجد میں جانے کی نیت ہو، ارادہ ہو، تو کیا کرے؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے۔ کیا پڑھے؟ سلام پڑھے۔ تو کیا کہیں گے سلام میں؟ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، یہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو؟ سلام ہو، یہ پڑھیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کہے، یہ پڑھے کیا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ اب تک ہم کیا جانتے تھے؟ یہی ایک دعا جانتے تھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اتنا جانتے تھے، لیکن سلام نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھنا ہے اس دعا کے پڑھنے سے پہلے۔ حکم دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ یہ حکم مستحب ہے لیکن حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ، پھر پڑھنا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک، اس کے بعد فرماتے ہیں سابق کہ فَإِذَا خَرَجَ، اب مسجد میں داخل ہو گیا، جو مقصد تھا وہ پورا کیا، تلاوت تھی تلاوت کیا، نماز تھی نماز پڑھا، یا کسی اور اچھے کام سے آیا تھا، اب مسجد سے جب نکلتا ہے دروازے تک، گیٹ تک پہنچتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اب اس روایت کے مطابق ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا معلوم ہوئی اور مسجد سے نکلنے کی بھی دعا معلوم ہو گئی۔ تو آج سے جن کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھنا ہے، وہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ السلام علی رسول اللہ۔ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر نکلتے وقت بھی سلام کا ذکر ہے۔ ایک تو عام سلام کرتے ہیں نا، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ کون سا سلام ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے، والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے اس روایت کے اندر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس حدیث کے راوی دو صحابی تھے، ابو حمید اور ابو اسید۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَرَجَ، جب انسان مسلمان مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے اور گیٹ پر پہنچے تو کیا پڑھے؟ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے، یعنی وہی کہے کیا؟ والسلام علی رسول اللہ، اتنا پڑھ لے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی ہو جائے گا نکلتے وقت۔ پھر اس کے بعد کیا کہے؟ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، تو اللہم انی اسألک من فضلک تو پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھ لے تو دعا ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، کس سے؟ شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے، مردود شیطان سے۔ اب دیکھیے داخل ہونے کے وقت الگ دعا ہے اور نکلتے وقت الگ دعا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت بہترین مناسب دعا ہے۔ آنے کے بعد مسجد میں کیا مانگ رہا ہے انسان؟
سلام بھیجنے کے بعد اے اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے، تو رحمت یہاں مسجد میں ہے اور اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو یہاں یہ کتنی مناسب دعا ہے۔ لیکن جب مسجد سے نکل رہا ہے تو نکلتے وقت اب کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو؟ سلام بھیجنے کے بعد وہ نکلے گا تو گھر کی طرف جائے گا، دکان کی طرف جائے گا، مارکیٹ کی طرف جائے گا، کہیں بھی جا سکتا ہے، تو ہر جگہ اسے شیطان ورغلا سکتا ہے۔ تو کیا دعا مانگ رہا ہے؟ فضل مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو فضل سے ایک مراد مال بھی ہو سکتا ہے اور دیگر فضل بھی ہو سکتا ہے۔ مال ملے یعنی میں جا رہا ہوں، روزی کی تلاش میں نکل رہا ہوں، جاب پہ جا رہا ہوں، کسی کے ہاں کام کرنے جا رہا ہوں، اپنی دکان کھولنے جا رہا ہوں، یا گھر جا رہا ہوں، کھانا وہاں پہ مجھے ملے گا، جو بھی ہے وہ سب۔ اور کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو مجھے شیطان رجیم سے محفوظ کر۔ جاؤں گا، ہو سکتا ہے مارکیٹ جاؤں جھوٹ بولنے لگ جاؤں، ہو سکتا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، کوئی ایسا شک مل جائے جو مجھے گمراہ کر دے، کوئی وسوسہ میرے ذہن میں آ جائے، کوئی دنیا کی چیز کو دیکھ کر لالچ میں آ جاؤں، اس کے لیے غلط طریقہ اپنا لوں، اس کے لیے غلط راستے اختیار کر لوں، جھوٹ بول دوں، یا حرام کاری میں پڑ جاؤں، یا کچھ غلط کام کر دوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا شیطان کی وجہ سے، تو شیطان سے مجھے حفاظت فرما میری۔ تو یہ دو دعا ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سکھلائی ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے، یعنی آپ نے حکم دیا کہ ایسا کرو، نبی پر سلام بھیجو اور یہ دعا پڑھو، داخل ہوتے وقت نکلتے وقت نبی پر سلام پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا وہ بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت کیا تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ تو راوی اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے، داخل ہوتے، دروازے پر پہنچتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس پر بھی کوئی عمل کرے تو بھی اچھی بات ہے کہ داخل ہوتے وقت یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، یا کبھی یہ پڑھ لے کبھی یہ پڑھ لے، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائی ہوئی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ العظیم کا مطلب اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کے؟ بڑے عظیم اللہ کے، وبوجہہ الکریم اور اس کے انتہائی محترم چہرے کے پناہ میں آتا ہوں، وسلطان القدیم اور کس چیز کے پناہ میں آتا ہوں؟ اور اس کی قدیم سلطنت بادشاہت کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، دھتکارے ہوئے شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات کا حوالہ دے کر انسان شیطان سے کیا مانگ رہا ہے؟ پناہ مانگ رہا ہے۔ شیطان سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے، جب تک اللہ کا ذکر اور اللہ کی پناہ جب تک نہیں چاہے گا شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے نہیں میں شیطان سے بچ جاؤں گا اور اللہ کی پناہ نہیں مانگے تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر سے ہی کیا جا سکتا، اپنی طاقت اور تقوی پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ بات تھی، اتنی بات یاد رکھنا کہ آتے وقت کیا پڑھنا ہے اور جاتے وقت کیا پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین۔ اچھا یہ چیز اور بھی دھیان رکھیں کہ یہ چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا وغیرہ پڑھنا صرف مسجد نبوی کے لیے، حرم کے لیے، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، کوئی بھی، تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے نا، وہ ضروری سعودی کا ہو، وہی مسجد نبوی کا رہنے والا ہو، نہیں، یہ ہر مسجد کا، جو بھی مسجد بنائی گئی ہے نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، مسجد جس کو کہا جا رہا ہے اس میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔